انجینئر ارسلان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ انہوں نے اتنے کم وقت میں اور رات دن ایک کر کے اس کو نصب کر دیا، اس پورے پروجیکٹ کو۔ تو بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اور جن حضرات نے اس کے لیے وسائل کا انتظام کیا ان کا بھی میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتوں سے نوازے، ان کی کاروبار میں، گھر میں اللہ تعالیٰ برکتیں اور عافیتیں نصیب فرمائے۔ اس میں 2-3 باتیں ایسی ہیں جو دھیان دینے کی ہیں اور سیکھنے کی ہیں۔ اس کا تعلق یہ جو کل پاکستان نے جواب دیا نا انڈیا کو، اس سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ انڈیا ہم سے بہت بڑا ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہر چیز میں، کہ معیشت، ان کے GDP دیکھ لیں، ان کے کاروبار دیکھ لیں، ان کے افراد 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی، ہم سے کتنے گنا زیادہ ہے، رقبہ کتنا زیادہ ہے، اور ان کے معیشت اور کاروبار وہ کتنی زیادہ ہے، ان کے ریزرو کتنے ہیں۔ لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی فتح مبین عطا فرمائی۔ تو جہاں اس سے تعلق ہے کہ ہمارے جو افواج ہیں، جو ہمارے سرفروش جاں باز مجاہدین ہیں، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اس ملک کی آنرشپ سے نوازا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں، اور ان کا سسٹم اس قسم کا ہے کہ وہ ان کے DNA میں پاکستان چلا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو وہاں اس کا بھی بہت تعلق ہے کہ ہماری جو افواج کا جو سسٹم ہے وہ باقاعدہ ایک ہے، آج کی دنیا میں جتنے بھی جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بنیاد پر رکھا گیا ہے اس کو، اور اس میں نمبروں کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، تعداد کا نہیں، وہاں ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے۔ تو کسی زمانے میں جب قوت بازو سے تعلق تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت بازو بھی اتنی عطا فرمائی تھی کہ کفار کو اتنی طاقت نہیں رہی کبھی بھی کہ وہ سب مل کے مسلمانوں کو ختم کر۔ اور جب یہ قوت بازو سے ہٹ کر مشینوں پہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس دولت سے نوازا، اور آج الحمدللہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اللہ نے کس طریقے سے فتح عطا فرمائی۔ تو اس میں جو پاکستان کی جو فتوحات اور کامیابیاں ہیں اس میں اس کا بہت عمل دخل ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کسی بھی کام کو اس کے آداب کے ساتھ، اس کے مستحبات کے ساتھ، اس کے طریقے کے ساتھ کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ تو جو پاکستان پہ دفاعی نظام ہے پاکستان کی افواج کے پاس، وہ جدید ترین ہے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی، سائنسی حوالے سے بھی، ٹریننگ کے حوالے سے بھی، ذہن سازی کے حوالے سے بھی، میرٹ کے حوالے سے بھی، اور اس کی وجہ سے اللہ نے کتنی ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ تو ہمارے جامعۃ الرشید میں اس سے پہلے جتنا بھی نظام تھا بھائی ارسلان کے آنے سے پہلے وہ بہت کمزور تھا۔ تو جب سے آئے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنی چیزیں الحمدللہ یہاں بہتر ہو رہی ہیں، اور یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں کہ ہم ہر شعبے کو اسی طریقے سے کریں جیسے اللہ کا حکم ہے۔ تو اس میں ایک مثال یہ ہماری انرجی اور جو جامعہ کا نظام ہے، بجلی کا، گیس کا، تو اس میں ایک تو ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ سارا کام منظم ہو گیا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہماری کتنی ضرورت ہے اور کتنی پیداوار ہے اور کتنا بیچ میں فرق آ رہا ہے، اور کہاں بجلی ضائع ہو رہی ہے، کہاں ٹھیک چل رہی ہے۔ تو بہت سارے گناہوں سے ہم لوگ بچ گئے الحمدللہ۔ بہت ساری جگہوں میں اسراف ہو رہا تھا، کہیں تفریط ہو رہی تھی، وہ پورا الحمدللہ منظم ہو گیا اور اپنے ہاتھ میں آ گیا۔ دوسری بات یہ کہ جو ہمارے اخراجات تھے اس میں بہت فرق آیا ہے، اور الحمدللہ جس طرف یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے کہ ہمارے سال کے جو ہمارے اخراجات تھے بجلی اور گیس کا بل، ہمارے ہاں گیس کا بل اس لیے بھی زیادہ آتا تھا کہ ہمارا جنریٹر جو ہے بجلی پیدا کرنے کے لیے گیس پہ چلتا تھا، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو گیس کا بل ہے وہ بھی بجلی کی اس میں برکت سے آتا تھا۔ تو اب بجلی جس طریقے سے منظم کی تو اس سے بھی الحمدللہ ہماری جان چھوٹ گئی۔ تو یہ جو ہمارے سال کا تقریباً 10 کروڑ سے 12 کروڑ تک کا خرچہ تھا ہماری بجلی کا، تو بھائی ارسلان صاحب اور ان کی پوری ٹیم اس پہ لگی ہوئی ہے کہ اس کو ہم 0 تک لے کر جائیں گے، اور یہی پیسہ ہم اپنے طلباء پہ، اساتذہ پہ خرچ کریں گے تو کتنا بڑا کام ہوگا، کتنی بڑی۔ تیسری بات اس میں یہ کہ ہمارے لیے اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اداروں کو، اپنے ڈپارٹمنٹ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں۔ یہ جو ہر چیز میں چندہ، ہر چیز میں ہماری احتیاط شروع ہوگی، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ مجبوری کی چیز ہے، اور اگر مجبوری کے حالات نہ رہیں تو پھر اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، خود کفیل ہونا چاہیے۔ تو تمام جامعہ اور الغزالی کے اداروں کو، شعبوں کو، ڈپارٹمنٹ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آج کی جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کریں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ جو شعبہ ہے ہمارے انرجی ڈپارٹمنٹ کا، اس میں بہت سارے ہمارے لیے اسباق ہیں،
اور کس طریقے سے چیزیں کہیں گم ہوئی تھیں ان سب کو محفوظ کر لیا، جو چیز ضائع ہو رہی تھی ان کو ضائع ہونے سے بچا لیا، کتنی چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے پاس موجود تھیں اور ہمیں پتہ نہیں تھا اور ہم ان کو باہر سے خریدتے تھے، بھائی ارسلان نے کہا کہ یہ تو گھر میں موجود ہے، کتنی ساری ایسے مشینیں اس میں موجود تھیں۔ تو جتنے ہمارے اخراجات ابھی بھی ہو رہے ہیں، ان اخراجات کو ہم بہت کم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ عام لوگ جب انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں یا مدارس کو یا تعلیمی اداروں کو ڈونیشن دیتے ہیں، کھانے پینے پر بہت زیادہ لوگ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم طلباء کو کھانا کھلائیں یا ان کے لیے اس قسم کی چیزیں۔ جب بجلی کا مسئلہ آتا ہے یا گیس کا مسئلہ آتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، حالانکہ بجلی ایسی چیز ہے کہ اس پر تو سارا دین چل رہا ہے۔ جتنی ہمارے درسگاہوں میں جو تعلیم ہو رہی ہے، قرآن مجید کی تعلیم ہے، حفظ ہے، تجوید ہے، قراءت عشر ہے، پھر درس نظامی ہے، معہد رشید العربی ہے، دارالافتاء ہے، کلیۃ الشریعہ ہے، تخصصات ہے، کلیۃ الحدیث ہے، جتنی اس کے لیے کمپیوٹر چل رہے ہیں، ہر چیز بجلی سے چل رہی ہے۔ تو بجلی میں حصہ لینا، انرجی پیدا کرنے کے لیے حصہ لینا، یہ پورے جامعہ کے تمام شعبوں سے حصہ ہو جائے گا اس میں۔ تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں مدارس میں سب سے زیادہ جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ دو چیزوں پہ ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ جو ہماری جو یہ بجلی گیس کے بل وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے لیے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جو اساتذہ کی تنخواہیں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں، تو ان لوگ ہمارے جو ڈونرز ہیں ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس کو نہ دیکھیں کہ شور کیا ہے، لوگوں کا شوق کیا ہے، شوق اور شور کو دیکھنے کی بجائے حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں کتنے ادارے ہیں جو روزانہ کروڑوں روپے کا کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اگر بجائے کھانا کھلانے کے اگر ان لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں، ان کو کوئی کاروبار کر کے دے دیں، ان کو معاشی طور پہ انتظام کر دیں، کوئی ہنر سکھا دیں، تو یہ بہتر ہے اس سے۔ اور ایک آدمی کو آپ نے ہنر سکھا دیا، اس کو کاروبار کر کے دے دیا، تو آپ پورے گھر کو آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ تو جو مدارس کو لوگ تعاون کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو بھی دیکھیں کہ مدرسہ کس چیز میں پریشان ہے، مدرسے کو کیا مشکلات ہیں۔ یہ میں نے اس لیے خاص طور پہ ذکر کیا کہ اس طرح رجحان نہیں ہے بالکل، حالانکہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایسی جو ہمارا جو میڈیا ہے، JTR میڈیا ہاؤس، اس میں حصہ لینا، یہ تو تمام چیزوں میں حصہ لینا ہے۔ جتنے طلباء آئیں گے پڑھنے کے لیے میڈیا کو دیکھ کر، ان کا اجر بھی ملے گا، جتنے لوگ اس میں انفاق فی سبیل اللہ کریں گے ان کا اجر بھی ملے گا، جہاں تک بھی پیغام پہنچے گا۔ تو جو جدید چیزیں ہیں ان کے بارے میں جو لوگوں کا ذہن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا فائدہ کم ہے یا اجر کم ہے، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو بھائی آصف چامڑیا صاحب ہیں ہمارے، اور جتنے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے اس کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا ہے، تو بہت ان کا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے ماشاءاللہ کافی بڑا انتظام بھی کیا ہے۔ یہ بھائی ارسلان نے جیسے بتایا کہ ہمیں PMT یا بجلی کا وہ نظام چاہیے تھا، تو انہوں نے تقریباً 4 کروڑ کا وہ بنا کر دیا کہ 4 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوں گے۔ بھائی ارسلان چونکہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، تو انہوں نے اس کو کتنے میں کیا آپ نے؟ 2.25 کروڑ میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے پاس ایک فیلڈ کا ماہر آدمی ہے، وہ وقت بھی بچا دے گا، پیسہ بھی بچا دے گا، اور آپ کے کام کو بہتر سے بہتر کر دے گا اور آسان بھی کر دے گا۔ اور اسی میں یہ بھی میں کہوں کہ جو ہمارے ساتھی ہیں، شورا کے ساتھی ہیں یا مسئولین ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کے، وہ اس کی کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ایک اچھا ماہر رکھیں، اب اسی فیلڈ کا جو ان کے پاس پورٹ فولیو ہے، جو ان کے ذمہ جو کام ہے، اس کے حوالے سے ایک آدمی کم از کم ضرور رکھیں جو کاموں کو آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بھائی ارسلان ماشاءاللہ اس شعبے کو جس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، ایک کمپنی کی شکل بھی الحمدللہ انہوں نے اب اس کو دے دی ہے، اور وہ بھی جامعہ کی کمپنی ہے، اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں کا علم ہوگا کہ رائے کا اتنا بڑا پروجیکٹ وہ بھی ماشاءاللہ بھائی ارسلان ہی کر رہے ہیں۔ تو وہ دیکھیے کہ ایک آدمی اپنے فن سے روزانہ وہاں 30-40 ہزار لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تشکیلات ہو رہی، پوری دنیا میں وہاں سے جماعتیں جا رہی ہیں۔ تو ایک آدمی اپنے فن کے ذریعے سے
لاکھوں کروڑوں لوگوں تک ایک پیغام بھی پہنچا رہا ہے، اس کی آسانی بھی ہو رہی ہے. تو جتنے لوگ بھی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تشکیلات ہو رہی ہیں، کتنا بڑا اجر مل رہا ہے. تو آج کی جتنی بھی جدید ہنر ہیں، جدید چیزیں ہیں، ان کو اسی نیت سے سیکھیں تاکہ امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو، اداروں کو ہم اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں اور ایسے افراد تیار کر سکیں. تو بہت ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. میں بھائی ارسلان بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے والد صاحب کا کہ انہوں نے، اور مولانا عثمان بھی ہمیں دیے ہوئے ہیں، بھائی ارسلان بھی دیے ہوئے ہیں. اور ایک نیک نامی اور ادارے کی ساکھ اس سے بہتر ہو رہی ہے بہت، جو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. کسی بھی ادارے کی جو گڈ ول ہوتی ہے، اصل قیمت اس کی ہوتی ہے. تو جب یہ بات جاتی ہے کہ مدرسوں میں، جامعۃ الرشید میں اتنے بڑے انجینئر جو نے جرمنی سے پڑھا ہوا ہے اور اتنے بڑے بڑے بین الاقوامی اداروں میں کام کیا ہے، وہ یہاں کام کر رہے ہیں، اور جب ان کی پریزنٹیشن دیکھتے ہیں، جو طریقہ کار دیکھتے ہیں جس طریقے سے، تو لوگ کہتے ہیں تو اسلام آباد میں بھی نہیں ہے، تو فلاں جگہ بھی نہیں ہے، یہ تو باہر کی دنیا میں ہے. تو نہ صرف اس سے ایک ان کو ایک پیغام جاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، اس سے بڑا پیغام یہ جاتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ترقی سکھاتا ہے. ہمارے دین کی، جامعۃ الرشید کی، درس نظامی کی ویلیو بڑھتی ہے اس سے. تو اللہ تعالی ہمارے تمام اداروں کو اسی طریقے سے ان کو منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ساتھی اس میں اساتذہ ہیں، مسئولین ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے بہت امید ہے کہ اسی نہج پہ چلتے ہوئے جامعۃ الرشید تمام مدارس کے لیے ایک رول ماڈل بنے گا.